السلام علیکم۔ ناول شرارتی منقوہ مکمل ناول اس قلم کی مکے۔ اس کی ہلکی ہلکی آہیں سنتے ایان نے اسمر کیا اور اس کا ٹراؤزر اس کی تھائی سے نیچے کی جانب کھینچا۔ اس کی شدت سے نیپل پر کاٹنے سے جیا سسک کر رہ گئی۔ اس کی ہونٹوں سے اس کی ناف تک نشان دیتے ایان نے اس بار مکمل اس کا ٹراؤزر اتارا اور آہستہ سے اٹھ کر بیٹھتے اس کا تھائیز پر شدت سے کاٹنے لگا اور اس کے کانپنے وجود کو محسوس کرنے لگا۔ اس کی شدت سے بے حال ہوتی جیا کی ٹانگیں تک کانپ رہی تھیں۔ اس کے ٹانگوں کے درمیان آیا ایان نے خود کو ایڈجسٹ کرتے شامل کیا تھا۔ ایان ہم تھوڑی اور جیا کی شادی طے کر رہے ہیں۔ شام کی چائے پر اچانک اس کے بابا نے کہا تو وہ چونک پڑا۔ بابا مجھے جیا سے شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ بابا وہ امیچور بچی ہے، ہم دونوں لائف پارٹنر کیسے بن سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی۔ ایان شاہ سنجیدہ خاموش تھے وہ اور وقار اور اپنے اصولوں کا پکا۔ جیا اس کی کزن شوخ شرارتی ہنستی کھیلتی اس کے چچا کی اکلوتی بیٹی اور سب کی لاڈلی۔ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے مگر کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بابا ایک دن اچانک نکاح کا فیصلہ سنا دیں گے۔ نکاح کے اگلے جمعے کو ہو گیا۔ خاندان کی عزت کا سوال ہے، میں انکار نہیں سنوں گا، بابا نے سختی سے کہا اور ایان نے ہاں کر دی اور بابا کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ جیا کی ہنسی پہلی بار تھم گئی۔ وہ سنجیدہ سے ایان سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ جیا کو شرارتی کرنے پر ڈانٹتا تھا۔ ایک بار جیا نے اس کی شرٹ پر تسلی بنا دی تھی تو ایان نے اس پہ بہت ڈانٹا تھا۔ تب سے وہ ایان سے گھبراتی تھی۔ نکاح ہو گیا مگر دلوں میں قبولیت نہیں آئی۔ سرخ فراق میں جیا بہت پیاری لگ رہی تھی لیکن ایان اسے نہیں دیکھا۔ رخصتی کے 1 سال بعد رکھی گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایان نے سرد لہجے میں کہا، یہ رشتہ صرف بڑوں کی خوشی کے لیے ہے، مجھ سے کسی قسم کی بچکانہ حرکت کی توقع نہ رکھنا۔ جیا نے زبان باہر نکالی، اوکے جناب پروفیسر صاحب۔ اس نے پہلے کی طرح ایان کو چھیڑا۔ ایان نے گہری سانس لی۔ یہی شرارت اسے سب سے زیادہ چبھتی تھی۔ ان حرکتوں کی وجہ سے کیا اسے نہ سمجھی بچی لگتی تھی۔ ایان یونیورسٹی میں لیکچرار تھا، نظم و ضبط اس کی پہچان تھا۔ گھر میں جیا کی شرارتیں جاری رہتی، کبھی اس کی فائل چھپا دیتی، کبھی موبائل پر اپنا وال پیپر لگا دیتی۔ جیا ایان کی گرجدار آواز پورے گھر میں گونجتی۔ جی سر، وہ ہنستی روکتے ہوئے سامنے آتی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، بات کرنے کی کوئی تمیز ہے کہ نہیں؟ تو پھر اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ مسکرایا کریں، مسکرانے سے اچھے لگتے ہیں دنیا۔ ایان کو اس کی بے فکری برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک خاندانی ڈنر پر جیا نے ایان کی سنجیدہ گفتگو کے دوران مذاق میں کہا، سنجیدہ لوگوں کی زندگی بہت بورنگ ہوتی ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ ایان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہیں ہر وقت تماشا بنانا ضروری ہے، ذرا سنجیدہ ہونا سیکھو۔ محفل خاموش ہو گئی۔ جیا کی آنکھوں میں آنسو بھرے مگر اس نے مسکرا کر بات سنبھالتے ہوئے کہا، کوشش کر رہی ہوں۔ رات کو اس نے پہلی بار کمرے میں کی لائٹ بند کر کے چپ چاپ آنسو بہائے۔ وہ اب ایان کی بے رخی سے دکھی ہونے لگی تھی۔ اسے اب ایان کی توجہ، اس کا پیار چاہیے تھا۔ وہ اب اپنا اور ایان کا رشتہ سمجھنے لگی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ ان سے محبت ہو رہی تھی۔ لیکن ایان کی آج کی ڈانٹ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ مجھے تمہارا مذاق کرنا، شرارت کرنا پسند نہیں ہے۔ اگلے دن جیا غیر معمولی حد تک خاموش تھی، نہ شرارت نہ ہنسی۔ ایان نے محسوس تو کیا مگر انا نے روکا اور وہ کیا سے اسے خاموشی کی وجہ نہیں پوچھ سکا۔ چند دن بعد یونیورسٹی سے واپس پر ایان کو اطلاع ملی کہ جیا سیڑھیوں سے پھسل کر زخمی ہو گئی ہے۔ وہ گھبرا کر گھر پہنچا۔ جیا کے ماتھے پہ پٹی بندھی تھی، وہ کمزور سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ کیسے گر گئی تم سیڑھیوں سے؟ ایان نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بے قراری سے پوچھا۔ بس وہ پاؤں پھسل گیا تھا، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی نا؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ سر آج ڈانٹیں گے نہیں؟ جیا نے مدھم سی آواز میں پوچھا۔ ایان کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ رات کو ایان اس کے کمرے کے دروازے پر رکا۔ تم ٹھیک ہو؟ جی، میں اتنی بھی نازک نہیں ہوں۔ ایان کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں شاید زیادہ سخت ہو جاتا ہوں، جیا نے آہستہ سے کہا۔ آپ کو میری شرارتوں سے نہیں، اپنی مجبوری میں کروائی گئی شادی سے مسئلہ ہے۔ ایان چونک گیا۔ مگر میں نے کبھی آپ کو شوہر کے طور پر ماننے سے انکار نہیں کیا، بس یہی چاہتی تھی آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میری کسی بات سے آپ کو دکھ نہ ہو، آپ مسکرائیں اور زندگی انجوائے کریں۔ یہ لفظ سیدھا ایان شاہ کے دل میں اتر گئے۔ وہ تو کیا، جو حکم عقل
نہ سمجھ لڑکی سمجھاتا تھا، معلوم نہیں تھا وہ اتنی سمجھداری کی باتیں بھی کر سکتی ہیں۔ چند ہفتوں بعد یونیورسٹی میں ایان کا لیکچر تھا، موضوع تھا زندگی میں توازن۔ اچانک اس نے کہا، کبھی کبھی ہم سنجیدگی کے پردے میں اپنی خوشی کھو دیتے ہیں۔ شام کو گھر آ کر اس نے جیا کو چھت پر بیٹھے پایا۔ وہ اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ایان نے پہلی بار اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا، کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، کچھ یاد کر رہی تھی، ایان نے چھیڑا۔ جیا شرما گئی۔ ایان اسے شرماتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا اور اچانک ہی لبوں سے اس کے گال کو چھو لیا۔ جیا تو حیران رہ گئی، پھر اٹھ کر بھاگی تو ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے تمہاری ہنسی اچھی لگتی ہے، بس میں مان نہیں پاتا تھا۔ جیا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تو اب مان لیں۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ روم کی طرف چل دیا۔ آہستہ سے اسے بیڈ پر بٹھاتے ایان نے اس کے سامنے بیٹھا اور نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ لگتا ہے زبردستی کا نکاح میری مرضی اور محبت بنتا جا رہا ہے۔ ایان نے جیا کو گلے سے لگا کر بولا تو جیا اس کے سینے پر سر رکھے مسکرانے لگی۔ ایان نے نرمی سے جیا کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ اجازت ہے مس جیا؟ ایان کے لہجے میں شرارت واضح تھی۔ جیا نے شرمائے سے نظریں جھکائی تھیں، جبکہ ایان اس کے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھتے مسکرایا تھا اور پھر جھکتے اس کے لب شدت سے منہ میں لیے تھے۔ اس کے نچلے لب پر زبان پھیرتے وہ جانے کتنے ہی لمحے جیا پر جھکا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ سب بدل گیا۔ 4 ماہ پہلے ہونے والا زبردستی نکاح اب ایان اور جیا کی زندگی بن چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو شدت سے چاہتے تھے۔ ہونٹوں سے پیچھے ہٹتے اس کا نشانہ جیا کی نیک تھی۔ اس کی نیک پر اپنی شدت کے نشان بناتے اس نے جیا کو اس کی فراق سے ذات دی۔ نیچے کی طرف جھکتے ایان نے اس کے ایک نپل پر سختی سے بائٹ کیا تھا۔ اپنا سر پیچھے تکیے پر پھینکتی جیا حال سے بے حال ہوئی تھی۔ ایان کی شدت سے کاٹنے پر وہ سسکیاریاں بھرنے لگی جو مشکل ہی ایان کے کان تک پہنچ رہی تھیں۔ جیا نے بے اختیار اپنا ہاتھ ایان کے بالوں پر رکھا تھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی آہیں سنتے ایان نے اسپرنگ کیا اور اس کا ٹراؤزر اس کی تھائی سے نیچے کی جانب کھینچا۔ اس کے شدت سے نپل پر کاٹنے سے جیا سسک کر رہ گئی۔ اس کے ہونٹوں سے اس کے ناف تک نشان دیتے ایان نے اس بار مکمل اس کا ٹراؤزر اتارا اور آہستہ سے اٹھا کر بٹھاتے اس کی تھائیز پر شدت سے کاٹنے لگا اور اس کے کانپتے وجود کو محسوس کرنے لگا۔ اس کی شدت سے بے حال ہوتی جیا کی ٹانگیں تک کঁپا رہی تھیں۔ اسے ٹانگوں کے درمیان ایان نے خود کو ایڈجسٹ کرتے شامل کیا تھا۔ جھٹکے سے شامل ہونے پر جیا کی چیخ نکلی تھی۔ آہستہ آہستہ کرتے ان کے ملن کی یہ خوبصورت رات بھی اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ جانے کتنے گھنٹے ایان نے اسے اپنی شدت سے بے حال کیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ ایان اب بھی سنجیدہ تھا، مگر اب اس کی سنجیدگی میں نرمی اور ہنسی شامل تھی۔ جیا بھی شرارتی تھی مگر حد جانتی تھی۔ ایان اس کی شرارتوں کو انجوائے کرتا تھا۔ ایک دن ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، مسز جیا، ایان شاہ آپ کی یہ شرارتیں اب میری کمزوری بن چکی ہیں۔ جیا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور آپ کا غصہ میری عادت۔ گھر میں کہکہے گونجنے لگے۔ کبھی جو زبردستی کا رشتہ تھا مگر